تو سہیل صاحب، ایک طرف تو ہم پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے اب دیکھا ہے کہ ہاتھ دھو بیٹھی ہے، وہیں پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کی نااہلی کے لیے بھی اسپیکر ملک احمد خان سرگرم ہو گئے ہیں۔ کیا اس طرح صرف احتجاج کی بنیاد پر منتخب نمائندوں کی نااہلی کا کوئی اخلاقی یا آئینی جواز بنتا ہے، یا ماضی میں بھی ایسی کوئی مثال موجود ہے؟ کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس سے بھی زیادہ جارحانہ احتجاج اور ہاتھا پائی ہم اسمبلیوں میں دیکھ چکے ہیں۔ دیکھیں، اول تو یہ سارا روڈیزم چاہے ماضی میں ہوا یا اب ہوا، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس طرح کی اسمبلی میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طریقے سے احتجاج کریں۔ دوسری یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے نہیں ہوا، یہاں تو یہ تک ہوا ہے کہ اسمبلی کا جو بجٹ اجلاس ہے وہ اسمبلی کے اندر ہوا ہی نہیں، وہ ہوٹل کے اندر ہوا ہے اور بجٹ پاس ہوا ہے۔ یہ بھی ہوا ہے، جو چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، آپ یاد کریں کہ اس وقت اسمبلی میں یہ بجٹ پاس کرانا ہی ممکن نہیں تھا۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس حد تک نہ جائیں، مذاکرات کریں، اور پی ٹی آئی بھی ایک وعدہ کرے کہ وہ اسمبلیوں کو سیریسلی لے گی اور اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے کرے گی۔ کیوں اپنا وہ ایک فورم کیوں ضائع کرنا چاہتے ہیں جس پہ انہیں عوام نے بھیجا ہے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے بھیجا ہے، لیکن وہاں پر نہ نیشنل اسمبلی میں سیریسنس نظر آ رہی ہے، نہ صوبائی اسمبلی میں سیریسنس نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے جو ہے فیصلے بھی تو بڑے انوکھے ہو رہے ہیں نا سر، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعد جس طرح سے ایوان میں غیر روایتی طور پر نشستوں کی بندر بانٹ کی گئی، اس سے جمہوری اقدار کو تو نقصان ہوا ہے، مگر یہ مستقبل کے لیے کتنا بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جماعت ٹیکنیکل گراؤنڈ پر انتخابات سے قبل انتخابی نشان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کی نشستیں بقیہ اسمبلی میں بانٹ دی جائے، یہ روایت اگر پڑ گئی تو سیاست اور جمہوریت کا مستقبل کیا ہوگا؟ شجیہ، دیکھیں، آپ نے نہیں دیکھا ماضی میں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو 1990 میں 1988 میں وہ میجارٹی میں تھیں، پرائم منسٹر تھی، اور 1990 میں ان کو صرف 17 سیٹیں ملی، ٹھیک ہے، 17 سیٹس اونلی، اور وہ جا کر اسمبلی میں بیٹھ گئیں اور 2 سال تک وہ چلائی انہوں نے اسمبلی، ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب جب جنرل مشرف صاحب آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تو 34 سیٹیں ملی، نون جا کے وہاں بیٹھ گئی۔ تو پی ٹی آئی کو تو اس سے کہیں زیادہ سیٹیں ملی ہیں، پی ٹی آئی کو تو اس سے کہیں زیادہ مینڈیٹ بھی ملا اور اس کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے اگر 17 سیٹوں سے حکومت بدل دی 2 سال بعد، اور نواز شریف نے 34 سیٹوں سے سیاسی منظر بدل دیا، تو پی ٹی آئی کو بھی ان کو پاس تو اس سے کئی گنا زیادہ سیٹیں ہیں، وہ کیوں نہیں سیاسی منظر بدل سکے؟ اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حکومتیں تو بروٹل ہوتی ہیں، حکومتیں تو اس طرح کرتی ہیں، سوال یہ ہے کہ مظلوم کیا کر رہا ہے، مظلوم اپنی قسمت بدلنے کے لیے کس طرح کر رہا ہے۔ یہاں تو مارشل لا لگتے رہے ہیں، یہاں تو 2/3 کے وزیر اعظم رخصت ہو رہے ہیں، آپ تو صرف یہ بات مینڈیٹ چوری کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو وزیر اعظم بن کے 2/3 اکثریت حاصل کر کے بھی وزیر اعظم رخصت کر دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ تو بڑی چیکرڈ ہسٹری ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ پہلی دفعہ مطلب ہے سر نتھنگ چینج، جو تاریخ میں ماضی میں ہوتا رہا ہے ابھی بھی ایسا ہی ہر دفعہ غیر روایتی چیزیں ہی ہوتی رہیں گی۔ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی یوز ٹو اٹ۔ اور اگر سر پی ٹی آئی کی اب تک کی ناکامی اگر دیکھی جائے تو اس میں اصل وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ کیا تحریک انصاف میں جو دھڑے بندی ہے یہ وجہ ہے، یا جس کی جانب آپ اشارہ کرتے رہے ہیں کہ علیمہ خان اور بشرا بی بی کی آپسی لڑائیاں اور ان گروپس کا ٹکراؤ پارٹی کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ پرسنل لڑائیاں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، کانفلکٹس بھی ہوتے ہیں، اصل وجہ ہے اسٹریٹجی۔ میں یہ گزارش پہلے بھی کر رہا ہوں کہ اگر 17 سیٹوں سے آپ حکمت عملی بنا کے اگلے الیکشن میں آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو اٹ از دی ڈفرینس آف اسٹریٹجی۔ اسی طرح نواز شریف بھی دوبارہ 4تھی بار یہ جو ہیں وہ آئے ہیں صلح کر کے، اور انہوں نے راستہ بنایا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یا تو آپ کے بقول
जितनी ज्यादतियां हो रही हैं फिर इनकलाब आ जाए, ठीक है। और आपके ख्याल में अगर बार बार वही कुछ हो रहा है तो फिर लोग उठ खड़े हो, तो शहर शहर में बगावत हो जाए, तो वो तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है फिर सवाए इसके कि इसके को बदलने की कोशिश की जाए थ्रू अकल, हिकमत, दानाई, ठीक है। अगर आपके पास फौज नहीं है तो फिर तो अकल हिकमत ही फौज है ना, तो उससे चेंज किया जाता है। सियासतदान उसी से चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको मिसालें दी, ठीक है। तो उसी से चेंज होना है कि पीटीआई के पास तो इतनी मेजॉरिटी है दोनों में कि वो अगर बड़ी अच्छी डिबेट करें तो शायद अंदर ये कौमी असम्बलियों के अंदर ही सोच बदल जाए। राइट। तो सर तरीके इंसाफ के हवाले से तो ये भी तो फिर खबरें आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, हुकूमत में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तो अब तमाम मेंबरान पार्टी पॉलिसी के ताबे नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या गंडापुर साहब को हटाना इतना आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि वो भी पावर सेक्टर्स में बड़ा अपना अच्छा ताल्लुक रखते हैं। देखें शजिया, दुनिया में जो है ना नज़रियात तब्दील होते रहते हैं। आजकल का ताज़ा नज़रिया है कि डोंट चेंज द रजीम, जस्ट हिट ऑन द एसेट्स। अच्छा, ठीक है। एसेट्स जो हैं उनको तबाह कर दें और रजीम रहने दें ताकि रजीम खुद ही ख़त्म हो जाए। तो हमने ईरान में भी यही स्ट्रेटजी देखी है और शायद केपी में भी यही स्ट्रेटजी है कि रजीम चेंज नहीं होने वाली। ठीक है सर, फिलहाल तो हुकूमत काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और रावी भी चैन चैन लिख रहा है और इमरान साहब के भी बाहर आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में हुकूमत को फिलहाल इसके अलावा क्या चैलेंजेस का सामना है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे हम ये कहें कि जैसे अभी ये प्रेसिडेंट वाला जो मसला आया है, ये इस तरह का कोई चैलेंज सामने आ जाए जिससे कुछ सेटअप चेंज हो जाए? मेरा ख्याल है कोई चैलेंज नहीं है। कोई चैलेंज नहीं है शजिया, कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक ही चैलेंज है, मुआशी चैलेंज, राइट, कि मईशत से किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि मईशत ठीक नहीं हो सकी। मईशत का हाल बुरा है अब तक भी, और कोई ऐसा अभी स्टेप नजर नहीं आता जिससे मईशत संभल जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और दूसरा चैलेंज है कि खुद अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस से निकलें। हुकूमतें अपनी कॉन्ट्राडिक्शन से गिरती हैं, ठीक है। हुकूमतें मुखालिफ नहीं गिराते, हुकूमतें खुद अपने ही तजादात से गिरती हैं। तो सर अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, जिस तरह से आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करते आए हैं, टेक्नोक्रेट सिस्टम की भी एक थ्योरी सामने आई हुई है, तो वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है सेटअप में तब्दीली? नहीं, मेरा ख्याल है कि नेशनल गवर्नमेंट इज द बेस्ट सोल्यूशन। उसकी वजह यह है कि मैं जो नेशनल गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा हूँ उसमें पीटीआई भी होगी, उसमें नून भी होगी, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जेयूआई भी होगी, ताकि कम से कम अगले फ्रेश इलेक्शन तक, जो कि जिनकी गारंटी हो कि वो फेयर होंगे, उस वक्त तक निज़ाम कैसे चलाना है वो चलाए कौमी हुकूमत। ठीक। तो सर नवाज शरीफ की सियासत से मुतल्लिक भी आपने लिखा और उनके अडियाला जाने की खबर पर भी उसको कहीं ना कहीं अच्छा इक़दाम करार दिया। वैसे तो इस खबर की भी तरदीद आ गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या नवाज शरीफ साहब इतने सीनियर सियासतदान हैं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म हैं, उनको ऐसे माहौल में कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान में हम सब लोग एक जज्बाती कौम है। अपने जज्बात के तहत हम जो है वो सारा कुछ करते हैं, अपने ख्यालात का इजहार भी, अपनी सियासत भी, ठीक है। कोई भी अपने जज्बात के उस धारे से निकलने को तैयार नहीं है। इमरान खान जो है वो किसी को माफ़ करने पे तैयार नहीं है, अब भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ भी उसी तरह है, वो भी उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये सारी कॉन्ट्राडिक्शन है ना, और दोनों के पास बड़ी वैलिड रीजंस हैं। इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि मैं इनके साथ क्या बैठूं, वो तो कहते हैं ये चोर है, और वो ये समझते हैं कि जनाब ये तो जमहूरियत के बारे में सीरियस नहीं है। तो बस ये इस तरह ही चलता आ रहा है। तो इसमें मुझे तो कोई अभी रास्ता सुझाई नहीं देता।
ٹھیک سر، ایک اور افواہ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کے بیانات ریسنٹلی ہم نے دیکھا، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے حکومت پہ کوئی پریشر ہے؟ دیکھیں، ہمارا کوئی مڈل ایسٹ کی سیاست سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. ہمارا دیکھیں سعودی عرب سے ایک بہت قریبی رشتہ ہے. میرا خیال ہے ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی ہم عام طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر معاملے پر. تو اگر سعودی عرب نے یہ معاہدہ کر لیا تو ظاہر ہے ہم تو نہ اس معاہدے میں شریک ہوں گے، نہ ہمارا اس معاہدے سے کوئی تعلق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کھل کے اس کی مخالفت نہ کریں، سعودی عرب کے خوش رہیں، خاموش رہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا اتنا ہی رول ہے، ہمارا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کا جا کے حصہ بنیں، اسرائیل سے صلح کریں، ہاتھ ملائیں. ہماری پالیسی شروع سے ہی رہی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو نہ مانا ہے، نہ اسرائیل ہم جا سکتے ہیں، نہ وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں. تو دوسری یہ لڑائی بھی مین مڈل ایسٹ کی تھی، مسلمانوں کی تھی، اس لیے ہم اس میں براہ راست تو ہم فریق نہیں ہیں، ہم مسلم کاز کی وجہ سے اس کا حصہ ہیں. اور اب اگر میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز ہی ان کے ساتھ صلح کر لیں تو ہم کیا اکیلے یہاں سے جا کے کوئی اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ ہم اپنے خطے میں خوش ہیں. ہماری پہلی لڑائی تو انڈیا کے ساتھ ہے اور ہم اپنے خطے میں ہمارا مین فوکس جو ہے وہ انڈیا ہے. لیکن سر اگر دوسرے اسلامی ممالک کر لیتے ہیں اس طرح سے معاہدہ تو پھر ہم پاکستان پر بھی تو دباؤ آئے گا نا اس چیز کا؟ نہیں، پاکستان اس ریجن میں ہی نہیں ہے نا، تو یہ تو مڈل ایسٹ کا معاہدہ ہے. یہ کوئی ساؤتھ ایشیا تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ انڈیا ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوگا؟ نہ انڈیا ہوگا، نہ ہم ہوں گے، نہ نیپال ہوگا، نہ سری لنکا ہوگا. ہمارا یہ تو مڈل ایسٹ کا معاہدہ ہے. ٹھیک، ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.